نامزد چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے ساتھ جڑاوالا آمد، مسیحی برادری کے متاثرہ مکانات، گرجا گھروں کا دورہ، کرسچن کالونی میں مسیحی برادری سے ملاقات میں اظہار یکجہتی اور واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ کہا کہ اس شرمناک واقعے پر دلی دکھ ہوا، اظہار یکجہتی کے لیے پہنچا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہ ماننے والا، عقیدت نہ رکھنے والا مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ خود کو مسلمان کہلانے والے نے اپنے مذہب کی تعلیمات پامال کی اور وحشت و ظلم کا مظاہرہ کیا، نقصان کی ہر ممکن تلافی کریں گے۔ نامزد چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے ساتھ جڑاوالا آمد، مسیحی برادری کے متاثرہ مکانات، گرجا گھروں کا دورہ، کرسچن کالونی میں مسیحی برادری سے ملاقات میں اظہار یکجہتی اور واقعے پر اظہار افسوس، متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، کہا کہ اس شرمناک واقعے پر دلی دکھ ہوا ہے، اظہار یکجہتی کے لیے پہنچا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہ ماننے والا، عقیدت نہ رکھنے والا مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ خود کو مسلمان کہنے والوں نے اپنے مذہب کی تعلیمات پامال کی ہیں اور وحشت اور ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، نقصان کی ہر ممکن تلافی کریں۔ مزید بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جڑاوالا کا دورہ، صفائی کے ناقص انتظامات پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد پر برہم، گرجا گھروں اور جائے وقوع پر جلد صفائی کروانے کی ہدایات، بولے جلد کام مکمل کریں۔ میں آپ سے پھر پوچھوں گا، دانش اسکول میں مقیم اقلیتی برادری سے واقعے پر اظہار افسوس۔ قاضی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا جڑاوالا میں مسیحی کمیونٹی کی سیکیورٹی، گھروں عبادت گاہوں کی بحالی بارے خصوصی پیغام۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا جڑاوالا میں مسیحی کمیونٹی کی سیکیورٹی، گھروں عبادت گاہوں کی بحالی بارے خصوصی پیغام۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر محمد نعیم اور ڈی پی او سید قرار حسین کی زیر صدارت بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں مسیحی برادری کے رہنما اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران سانحہ جڑاوالا کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر محمد نعیم اور ڈی پی او سید قرار حسین کی زیر صدارت بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر حسن نقوی۔ مبشر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر دفتر میں ہوا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او ٹوبہ ٹیکسنگ نے کی۔ اس موقع پر مسیحی برادری کے جو رہنما تھے وہ شریک تھے اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں اصل آج کے اجلاس کے حوالے سے اصل بتائیے گا کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ بڑا افسوسناک واقعہ جو پیش آیا جڑاوالا تحصیل میں، اس کے پیش نظر ہم نے کل جمعے کی مساجد میں جتنے بھی خطبات دیے کہ اس میں یہ پیغام جو ضروری پہنچوایا کہ اقلیتوں کا تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ تو جیسا کہ جب آئین پاکستان میں جو اقلیتوں کے جو تحفظ ہے اور ان کو ایکول سٹیزن کا سٹیٹس دیا گیا ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ہماری کمیٹی ہے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے، اس میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے مینلی کرسچنس کمیونٹی اور ہمارے مسلم کمیونٹی کے جو علماء اور فقہا ہیں ان کا ایک فورم بنایا گیا اور اس فورم پہ آج سب کو اکٹھا کیا گیا اور ایک جو پیغام دیا گیا کہ سب سے پہلے تو جو بھی افسوسناک واقعہ ہوا اس کی پرزور مذمت کی گئی جڑاوالا والے واقعے کی، اور اس طرح کا کوئی واقعہ ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ میں نہ ہو اس کے تدارک کے لیے تجاویز جو ہیں مختلف زیر غور آئیں، اور اس فورم کو بھی ایکٹیویٹ کرنے کا ہم سب نے تہیہ کیا جی کہ اس کی ماہانہ جو ہے ایک میٹنگ کی جائے گی، تحصیل لیول پہ بھی ہم ان کی کمیٹیز بنائیں گے اور زیادہ سے زیادہ آپس میں مل بیٹھ کے تو ہم اس طرح کے واقعات نہ ہوں اس کا حل تلاش کریں گے، اور ایک امن و آشتی کا اور برداشت کا جو پیغام ہے وہ ہم یہاں سے آج کا جو کی ٹیک اوے ہے وہ پوری قوم کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ چونکہ تمام جو لوگ ہیں یہ سب باوزن ہیں اور ان کی بات کا وزن بھی ہے، لوگ ان کے فالوورز بھی ہیں جو عام عوام ہیں، تو ان تک اس پیغام کو عام کیا جائے گا۔ جی بالکل، بہت شکریہ مبشر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنگ کے مقام پر دریائے چناب میں کٹاؤ کا عمل تیز ہو گیا۔ دریا کا پانی چک کچا مگھیانہ کی بستیوں کے لیے خطرہ بن گیا۔ مکینوں نے گھر گرا کر نقل مکانی شروع کر دی۔ بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, दरिया चनाब में आने वाले सैलाबी रेले के सबब ज़मीनी कटाव जारी है। हम इस वक्त कच्चा मघियाना में मौजूद हैं और अरबाब आप उसे दिखा भी सकते हैं कि बस्ती से चंद फुट दूर जो है वो पानी रह गया है, जिस वजह से इलाका मकीनों ने घर गिराकर जो है वो यहाँ से नकल मकानी करने का जो है वो फैसला किया है। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे सवाल से बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? तकरीबन हमें 25 साल हो गए हैं। यहाँ से दरिया कितना दूर था 25 साल पहले? तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर सफ़र। और जब ये इस वक्त सैलाब आया है उस वक्त कितना दूर था इस बस्ती से? तकरीबन यहाँ से था 700-800 फुट दूर था। तो अब तकरीबन 50-60 फुट दूर रह गया। आज तकरीबन इतना ही है, तकरीबन 50-55 फुट के दूर। तो यहाँ से अब घर कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? घर भी गिरा लिया है, सारा कुछ कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं? हमारे पास यानी कोई जगह वगैरह नहीं, हम इधर ये दरिया जो सा हमारी ज़मीन भी गिराई जा रहा है। हमने बहुत गरीब आदमी है, हम ये इस वजह से यहाँ से, उनका कहना है गरीब आदमी हैं। अरबाब दिखाइएगा, दूसरी तरफ सामान भी जो है वो घर में मौजूद है, अहले खाना भी जो हैं वो मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, सामान ये घर का आप देख भी सकते हैं और बुनियादों से जो है वो मट्टी भी निकाली जा रही है। अहले इलाका जो हैं वो इस वक्त परेशानी की हालत में हैं। इनका कहना है कि वज़ीर आला की जानिब से दौरा जब किया गया था तो कमिश्नर फैसलाबाद को दरिया के कटाव के हवाले से भी कहा गया था, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मज़ीद सैलाबी पानी आया। शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। महंगाई से सताए शहरियों पर सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का जुल्म। ट्रैफिक हुकाम ने वार्डन को टारगेट चालान करने का हुक्म दे दिया। सेक्टर्स के ड्यूटी ऑफिसर्स ने हर वार्डन को दौरान ड्यूटी 20 चालान करने का हुक्म दिया। सिविल लाइन सेक्टर के डीओ की टारगेट चालान करने का हुक्म। फैसलाबाद के 20 सेक्टर्स में रोजाना 6000 चालान का टारगेट दिया जाता है। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है तैयब मकबूल। तैयब, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई से सताए हुए फैसलाबाद के अवाम पे सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने मजीद जुल्म ढा दिया और हर वार्डर को रोजाना की बुनियाद पर 20 चालान करने का टारगेट भी दे दिया गया है। ड्यूटी ऑफिसर थाना सेक्टर सिविल लाइन शहबाज अहमद की जानब से तमाम वार्डन को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके 20 चालान करने का हुक्म दिया गया है और वो वॉइस मैसेज सिटी 41 ने हासिल कर लिया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर डीओ को सुना जा सकता है कि वार्डन को एक शिफ्ट में 20 चालान करने का टारगेट दे रहा है। अगर इसकी एवरेज पूरे फैसलाबाद में देखी जाए तो रोजाना 6000 चालान एक शिफ्ट में करने का हुक्म दिया गया है। तो इस हवाले से जिला पंजाब मौसम नकवी साहब और इसी तरह आईजी पंजाब की जानब से सख्ती से हुक्म दिया गया था कि ट्रांजिट चालान हर जगह नहीं किए बहुत जाएंगे। शुक्रिया अपडेट करने के लिए तैयार। पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादले। सर्कल कोतवाली से मसूद नज़ीर डीएसपी सर्कल तैनात कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस से नसीम अख्तर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन 4 फैसलाबाद तैनात हो गए हैं। चेन्योर से जाहिदा परवीन डीएसपी हेडक्वार्टर्स ट्रैफिक फैसलाबाद तैनात हुई हैं। नासिर अब्बास डीएसपी सर्कल बचाला कॉलोनी फैसलाबाद तैनात हुए हैं। मलिक तारिक डीएसपी ऑर्गेनाइजिंग क्राइम 1 फैसलाबाद तैनात हुए हैं। तारिक अजीज डीएसपी इन्वेस्टिगेशन 1 फैसलाबाद तैनात। सईद अहमद डीएसपी पेट्रोलिंग टोबा टैक्सिंग तैनात हुए हैं। डीएसपी सिटी चंग गुलाम अब्बास का भी तबादला हो गया है। गुलाम अब्बास को सीपीओ ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। डीएसपी अहमदपुर सियाल महबूब अहमद डीएसपी चोरबा तैनात हो गए हैं। आपको अपडेट करें, डीएसपी गंजफर अब्बास को डीएसपी अहमदपुर सियाल तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब पुलिस में तकर्रुर और तबादले। सर्कल कोतवाली से मसूद नज़ीर डीएसपी सर्कल तांदियावाला तैनात। ट्रैफिक पुलिस से नसीम अख्तर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन 4 फैसलाबाद तैनात। चेन्योर से जाहिदा परवीन डीएसपी हेडक्वार्टर ट्रैफिक फैसलाबाद तैनात। नासिर अब्बास डीएसपी सर्कल बटाला कॉलोनी फैसलाबाद तैनात। मलिक तारिक डीएसपी ऑर्गेनाइजर क्राइम 1 फैसलाबाद तैनात। तारिक अजीज डीएसपी इन्वेस्टिगेशन 1 फैसलाबाद तैनात। सईद अहमद डीएसपी पेट्रोलिंग टोबा टैक्सिंग तैनात। डीएसपी सिटी जग गुलाम अब्बास सगल का तबादला। गुलाम अब्बास सगल को सीपीओ ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत। डीएसपी अहमदपुर सियाल महबूब अहमद डीएसपी चौबारा तैनात। सुपीरियर कॉलेज शाहीन कैंपस फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीर। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज शाहीन कैंपस सजील अरशद चीमा, प्रिंसिपल हाफिज गुलाम मुर्तजा, असातिज़ा और तालिबात ने शिरकत की। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, बताइएगा।
کراچی سپیریئر کالج شاہین کیمپس میں آج جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا تاکہ بچوں میں ملی جوش و جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھایا جائے اور اس حوالے سے انہیں بتایا جائے کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سپیریئر کالج شاہین کیمپس سجیل ارشد چیمہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ پرنسپل ڈاکٹر غلام مرتضیٰ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کیا کہتے ہیں آج کے دن جشن آزادی کے حوالے سے بچوں کو خصوصی طور پر پاکستان سے محبت کا پیغام دیا گیا؟ بہت شکریہ جہانگیر صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے ہیں اور ہمارے بچوں کی آواز کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ڈیفینیٹلی آج ہم نے اپنے بچوں کو جب سنا تو ان کا احساسات اور ان کے جذبات سن کر بڑی ہمیں خوشی میسر آئی اور دلی راحت ہمیں ملی کہ ہماری آج کی نوجوان نسل کے اندر آج بھی وہ پوٹینشیل موجود ہے، اور 14 اگست یا انڈیپینڈنس ڈے کو انہوں نے صرف ایک دن کے ساتھ محدود یا مخصوص نہیں کیا ہوا، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی صرف ایک دن کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ یہ استحکام پاکستان کا شعور ہے۔ اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اس ملک کو کرپشن سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے، اس کی بنیادوں کے اندر جو شہیدوں کا لہو ہے اس کی عزت کو بحال کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیسے اس نوجوان نسل کی رہنمائی کی جا سکتی ہے اور اس کو شعور بخشا جا سکتا ہے تاکہ یہ لوگ آگے بڑھیں، ہماری قوم، ہماری نیشن آگے بڑھے، ہماری نوجوان نسل اس کو سمجھتی ہے۔ آج ہم نے بچوں کی باتیں سنی ہیں، ان کی سپیچز سنی ہیں، اور یقیناً دل جو ہے وہ خوشی کے گھوڑے پہ بیٹھ کے ناچ رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل الحمدللہ اس وقت باشعور ہے۔ اور ہم بھی اپنا پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے رب تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اقبال کی زبان میں یوں کروں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بالکل اگست کا جہانگیر اشرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔